اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ہمارے گاؤں کی روایات آج بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح کئی صدیوں پہلے ہوا کرتے تھے۔ ترقی کے اتنے منازل طے کرنے کے بعد ہماری برادری میں پیار، محبت اور خلوص جذبہ، ایک دوسرے کا احترام بالکل اسی طرح ہے۔ جب بھی کوئی شہروں سے گاؤں کی طرف جاتے ہیں تو تمام محلے دار آ کے ان کے گھر ان کے ساتھ دعا سلام اور ان کی خیریت پوچھنے آتے ہیں، اور ساتھ ہی بہترین انداز میں کھانے کا اہتمام ہوتا ہے جس میں سارے مل کر اس دن کھانا کھایا جاتا ہے۔ یہ ہماری ثقافت کا بہت ہی خوبصورت انداز ہے جس میں بچے بوڑھے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں حسب دستور لکڑی سے آگ جلایا جاتا ہے اور کھانا پکایا جاتا ہے، اور یہ روایت کئی صدیوں سے ہمارے ہاں اس طرح کے رواج چلتے آ رہے ہیں۔ خوبصورتی کی بات یہ ہے گاؤں کے تمام بچے بڑے بوڑھے مائیں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جہاں مہمان آتے ہیں ان کے گھر پہ اس دن جشن کا سماں ہوتا ہے، اور جس طرح گاؤں کے بچے خوشیوں سے بھرپور ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ محبت بانٹنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں بچے خوشی سے نہال ہوتے ہیں، اور اس دن پورے گاؤں میں ایک جشن سا ماحول ہوتا ہے اور پورا محلہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے جب ہم اتنے عرصے بعد گاؤں جاتے ہیں تو ہمیں اپنا بچپنا یاد آتے ہیں، اور وہ مٹی کے گھر جہاں پہ ہم بڑے خوشی کے ساتھ کھیلتے تھے اور پورا خاندان خوشحال ہوتا تھا۔ آج بھی بالکل اسی طرح کے سما ہے۔ شہری زندگی میں جہاں ٹینس، پریشانیاں اور بہت سے مسائل ہیں، لیکن گاؤں میں جا کر انسان بالکل اپنے بچپنے میں دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں۔ میرے تمام کزن اس وقت گاؤں میں موجود ہیں جو اسی طرح خوشحال زندگی گزر رہے ہیں، اور ہم جب بھی جاتے ہیں گاؤں کی طرف تو ان سے مل کر اتنی خوشیاں ہوتی ہیں اور مل جل کر بانٹ کر کھانے کا اتنا مزہ آتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج بھی ایک ہی برتن میں پورے خاندان کھاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں روایت ایسی ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کر اپنے حسب روایات کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی میں ایک نئی رونق بخشتی ہے۔ یہاں قدرت کے تمام وسائل سے مالا مال ہے۔ آپ کو ہر طرف قربانی کے درخت، سیب کے درخت، ناشپاتی اور آڑو کے درخت نظر آئیں گے۔ کھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ محلے دار ایک دوسرے کا اس قدر ہاتھ بانٹتے ہیں، یہ تمام ایک دوسرے کے کام کو مل بانٹ کر کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہاں پہ مختلف گھرانے ہیں، بلکہ آپ کو ایسا لگیں گے کہ یہاں پہ سارے مل کر ہی کام کر رہے ہیں، اور اسی میں خوبصورتی، سکون اور محبت ہے، اور محبت کا یہی رواج ہماری آج تک باقی ہے۔ خوبصورت سینری کے اندر جس طریقے سے کھانا پکایا جاتا ہے اور نوجوانوں میں جس طرح کے جوش و جذبہ آپ کو نظر آتے ہیں وہ بھی قابل دید ہوتی ہے۔ پورے محلے کی کھانے کی تیاری کے لیے نوجوان دن رات ایک کر کے کام کرتے ہیں۔ چشمے کے پانی سے گوشت صاف کرتے ہیں اور چشمے کے ساتھ ہی کھانا پکایا جاتا ہے، اور پورے محلہ داروں کو دن کے ٹائم کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج بھی تمام جوان مل کر بالکل ہی ایسا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پیاز کو رنگ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پلاؤ بنا دیا جاتا ہے، اور پورے محلے کے تمام بڑے بوڑھے چھوٹے بڑے سب آ کر ایک ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ کہیں پکنک منانے گئے ہو، لیکن قدرت کی ان حسین لمحات کو انسان تب ریکارڈ ہی کر سکتے ہیں، اور یہ یادیں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں۔
حسین نظاروں کو دیکھ کے انسان کچھ لمحوں کے لیے دنگ رہ جاتا ہے اور اس قدر قدرت کی ان حسین تخلیقات میں انسان گم ہو جاتا ہے جیسے اس کے ایک الگ دنیا میں پہنچ گئے۔ ساتھ ہی آبشاروں کی آوازیں سن کر انسان کی روح کو مزید تقویت اور سکون۔ ان ویڈیوز کی ریکارڈنگ میں میرے دونوں کزن سکندر حیات خان اور لیاقت علی خان کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں ان قدرت کے حسین لمحوں کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر کے مجھ تک پہنچایا گیا اور میں نے یہ ریکارڈنگ آپ تمام تک پہنچا دی گئی۔ یہ وہ کھلا میدان ہے جہاں پہ ہر وقت طوفان ہی طوفان رہتا ہے۔ یہ کسی زمانے میں مغلیہ سلطنت کی تاریخ کو بھی یاد کراتا ہے۔ یہاں دریائے شوق بڑے خوبصورت انداز میں بہتا ہے اور یہ چھوٹی سی تالاب جہاں پہ ہم سکول سے آتے جاتے نہلایا کرتے تھے اور ہم اپنے گاؤں تک پہنچنے کے لیے 5 سے 10 منٹ کی چڑھائی چڑھ کر اپنے گاؤں کی طرف پہنچ جاتے تھے۔ قدرت نے اتنی خوبصورت گاؤں ہمیں عطا کیا ہے اور یہاں پہ کھڑے ہو کر آپ قدرت کے اتنے حسین مناظر کا نظارہ کر سکتے ہیں جو شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہاں کی بہتی ہوئی آبشاریں دل کو راحت پہنچاتی ہیں۔